اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی لائق پرستش، ماں سوائے اس کے کسی کو سجدہ عبادت نہیں، اور میں اللہ کا نبی۔ اب اللہ کا نبی ہم جیسے بشری لباس میں کیسے مان لیں؟ سند کیا ہے؟ کسی نے کہا زبور ہے، کسی نے کہا توریت ہے، کسی نے کہا انجیل ہے، کسی نے کہا قرآن ہے۔ ہم نے کہا سند تو ہو گئی، دعویٰ تمہارا باقی ہے، دلیل دو۔ اب حسن یوسف کی دلیل یہ ہو رہی ہے کہ خواتین حسن یوسف پہ اتنی فریفتہ اور اس میں اتنی محو ہے کہ چھری سے پھل کاٹ رہی ہیں، بجائے پھل کاٹنے کے ہاتھ کاٹ رہی ہیں۔ یہ ہے دلیل کہ اس وقت پورے زمانے میں جتنے بشر ہے، کیا مجھ جیسا کوئی حسین ہے؟ نہیں ہے۔ یہ ہے دلیل۔ موسیٰ ید بیضا، ہوا میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ باہر نکالا، سورج کی تابناک شعاعیں کم پڑ جائیں گی، آنکھیں چندھیا جائیں گی، عصا پھینکے اژدہا بن جائے گا۔ یہ دلیل ہے۔ عیسیٰ آ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، کیا سند؟ انجیل ہے، دعویٰ برقرار ہے، دلیل دیجئے۔ مردے کو لات مار رہے ہیں، کہہ رہے قم بإذن اللہ، قم بمن، قم بأنا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، قم بإذن اللہ۔ اذن کے معنی ہیں حکم اور اجازت۔ اللہ کے حکم سے اٹھ۔ اب ہم مردے پر لاٹھیاں برسائیں، قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، وہ ڈیمیج ہو جائے گا دفن ہونے کے پہلے۔ موسیٰ صرف ایک ٹھوکر مارے، قم بإذن اللہ، اٹھ کھڑا ہو۔ اب ایسا کون ہے زمانے میں؟ اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اب حسن کی تعریف کریں یوسف کی، ید بیضا کی تعریف کریں کلیم کی، یا قم بإذن اللہ اور مسیح کی شفا یابی کی تعریف کریں؟ وہ تو انتہا پر پہنچ گئے۔ مگر پھر یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے ذکر کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ تو بھئی بتا دیا جائے کہ داؤد سے زیادہ بلند کرنا چاہ رہے ہیں، سلیمان سے زیادہ بلند کرنا چاہ رہے ہیں، موسیٰ سے زیادہ بلند کرنا چاہ رہے ہیں، عیسیٰ سے زیادہ بلند کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب تمہارے ذکر کے لیے اب میں حسن دوں تو پھر یوسف اور تم برابر ہو جاؤ۔ تمہارے ذکر کے لیے ید بیضا، تم موسیٰ اور تم برابر ہو جاؤ۔ تمہارے ذکر کے لیے قم بإذن اللہ میں تاخیر دوں تو عیسیٰ اور تم برابر ہو جاؤ۔ مگر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لہذا اسے فارسی میں شعر کہا گیا ہے، اہل علم کا مجمع ہے، خصوصاً اسٹیج کے اوپر جان جائیں گے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، اور نخوبا ہما دارند تو تنہا داری، سارا تمہارا پیکر مجسمہ خود ایک معجزہ ہے، ایک دلیل ہے، اور ایسی دلیل کہ انسانوں کے اندر کوئی ایٹیٹیوڈ، کوئی تھنکنگ، کوئی خیالات، کوئی نظریہ اور کوئی رویہ، کوئی روش کسی کی ایسی نہیں ہے۔ لہذا قرآن کے اندر مستند طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے محبوب تمہارا اخلاق سب سے عظیم تر ہے۔
اب اس سے زیادہ اور کیا رفعت ہو؟ ہم کہتے ہیں نا ابھی جیسے کیا کہتے ہیں گواسکر نے سینچری بنائی، پھر تندولکر نے اس کا ریکارڈ توڑ، یعنی کیا کہتے ہیں ہم نیا آیام، ایک نیا آیام کیا، حالانکہ وہ ٹوٹنے کے لیے ہی برابر ہے۔ یہاں ذہن میں رکھیں، گواسکر کے بعد تندولکر ہیں تو ٹوٹا، تندولکر کے بعد اور کوئی ہوگا تو ٹوٹے گا، اس کے بعد اور کوئی ہوگا تو ٹوٹے گا۔ اب انہوں نے نئے آیام دیے، لہذا ورفعنا لک ذکرک، دوسری یوسف سے تم اوپر، حکومت اور سوز داؤد سے تم اوپر، اقتدار سلیمانی سے تم اوپر، ید بیضاء سے تم اوپر، بإذن اللہ مسیحی سے تم اوپر۔ اب تم پر جو ہے نبوت اور رسالت ختم نہیں ہوئی، ختم ہوتی تو کسی نہ کسی کا اندیشہ رہتا، مگر تم پر مکمل ہو گئی، لہذا اب یہ ریکارڈ ٹوٹ نہیں سکتا۔ یہ ریکارڈ ٹوٹ نہیں سکتا، لہذا انک لعلی خلق عظیم، اور ورفعنا لک ذکرک، ایک رفعت، ایک عظمت، ایک بلند و بالا مقام کا نیا ایک ایسا آیام کہ جس پر مہر لگا دی گئی تکمیل کی کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ اب دیکھیے اللہ وحدہ لا شریک کی ہر ذات، ہر صفت ذاتی کیا ہے؟ ذاتی ہے، اس کو کسی نے نہیں دی، اس نے کسی سے نہیں لی، یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسے کوئی دیتا تو شرکت ہوتی، وہ کسی سے لیتا تو شرکت ہوتی۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اب یہ ہے صفت ذاتیہ و کاملہ، لا ثانی و لا فانی، یعنی اس کی صفت، یعنی وہ کن کا مالک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ عقل سے بے نیاز ہے، بندوں کو عقل دی، وہ سوچنے سے بے نیاز، وہ سوچتا نہیں، وہ محض ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا۔ تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوچنے کی اگر ضرورت ہوتی تو مشورہ کرنا پڑتا، سوچنے کی ضرورت ہوتی تو کسی سے پوچھنا پڑتا، سوچنے کی ضرورت ہوتی تو بعد میں کسی کو کہنا پڑتا کہ یہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، وہ محض ارادہ کرتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، وہ کن کا مالک ہے۔ اب اس کے عمل میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کے عمل میں بھی کوئی شریک نہیں، مگر ایک عمل ایسا ہے ورفعنا لک ذکرک کا ہے کہ اس میں شرکت ہے، اس میں شرکت ہے۔ وہ کسی کو پیدا کر دے اس میں کسی کی شرکت نہیں، وہ کسی کو مار دے اس میں شرکت نہیں، وہ کسی کو روزگار عطا کرے اس میں شرکت نہیں، وہ کسی سے چھین کر کے امتحان لے اس میں کسی کی شرکت نہیں، وہ کسی کی مغفرت کر دے اس میں کسی کی شرکت نہیں۔ تو بھئی ایسا تو کیا ہے جس کے اندر اس کے عمل میں کسی کی شرکت ہو اور کسی کی نہیں؟ بے پناہ لا تعداد بے انتہا کی ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، جیسے میں اور آپ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ عمل کے اندر
ہم ایک دوسرے کے شریک ہیں. اللہ صرف اکیلا اپنے نبی پر درود نہیں بھیج رہا، فرشتوں کی مجلس بلا رہا ہے، فرشتوں کو اس عمل خیر کے اندر شریک کر رہا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ یہ ملائکہ جو معصوم ہیں باوجود اس کے وہ اس سے محروم رہیں. یہ ایک عمل ہے جس میں اللہ اپنے فرشتوں کو جو اس کے بے شک بندے ہیں ان کو بھی شریک فرماتا ہے. یہاں پر جا کر انتہا ہو جاتی ہے ورفعنا لک ذکرک. اب باتیں تو بہت کچھ کرنی تھی مگر کیونکہ وقت کی کمی بھی ہے، کیونکہ ہر سال ہم میلاد مناتے ہیں. ذکر اللہ ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور یہ 1400 سال تو مطلب ہم امت رسول کے لیے ہو گئے، اور ہزاروں لاکھوں سال جو ہے انبیاء کرتے چلے آئے، اور اس سے پہلے انسان تصور نہیں کرتا، تب سے اللہ تعالیٰ ذکر رسول کر رہا ہے. مگر ہم اپنی ہی بات کریں کہ ہمیں تو اپنے گھر تک جانا ہے، اتنے دور تک کہاں جائیں. 1400 سال تک 1400 سال سے ہم لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، مگر ہم نے ذکر رسول کیا، فکر رسول کیا. ذکر رسول پر سبحان اللہ کہہ دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت وغیرہ وغیرہ کر دیا، مگر کبھی فکر رسول کی پڑھی. مثلاً کہ کسی کو اگر کرائے پہ مکان دو اور خالی کرواؤ، وہ کہے کہ صاحب دیکھیے میں بڑا پرانا کرایہ دار ہوں، آئی پی سی کے حساب سے، انڈین پینل کوڈ کے حساب سے آپ مجھے خالی نہیں کروا سکتے، تو ہم یہ کہتے ہیں ارے اللہ کا خوف کر، مسلمان ہے، نبی کا ڈر ہے کہ نہیں، نبی کا عشق ہے کہ نہیں، تب اللہ کا خوف اور نبی کا عشق. اور ہم کسی کے گوڈاؤن میں جا بیٹھے، قانوناً تم مجھ سے نہیں کروا سکتے. اور ایسا واقعہ میرے ساتھ یوں ہوا، ویسے تو خیر آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک محترمہ، بڑے پرانی بات ہے، ایک محترمہ آئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر کہ بھئی دوسری ایک خاتون کو انہوں نے گھر دے رکھا تھا. اب کورٹ کچہری والا حساب ہے، بہرحال وہ کیس جیت گئیں اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئیں کہ حضرت آپ کی دعا سے میں کیس جیت گئی اور اس سے خالی کروا لیا. میں نے کہا میڈم قبول تو نہیں ہوگا مگر اس پر اندرا گاندھی کا فاتحہ دلاؤ، کیونکہ یہ ساری گند اسی نے پھیلائی. اللہ تعالیٰ تو منصف ہے اور رسول اللہ شفیع المذنبی وکیل ہیں. اب ان کی پینل کوڈ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے، امانت میں خیانت نہ کی جائے، اور جب تمہیں صحیح لگتا ہے تو تمہارے لیے، اور جب دوسرے کی نوبت آتی ہے تو ہمارے لیے نہیں. دور حاضر کا تقاضا ہے. سرکار کی ولادت، یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں میلاد، میلاد کیا ہے؟ میلاد ولادت ہی سے بنا. جیسے کہ ہم کہتے بھی ایک کیا کہتے بھی، کوئی نرسنگ ہوم میں بچہ پیدا ہوتا ہے، 3 دن کا ہے، 4 دن کا، ابھی نو مولود ہے. مطلب میلاد، مولود، ولادت، یعنی یہ ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے، نو مولود ہے. اب سرکار کا میلاد بنا رہے ہیں. اب یہ میلاد جو ہے یہ صرف اس مجمع ہی، یہ بہت ضروری ہے اس طرح کا مجمع. ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ایک کو چھوڑ کر،
اور آپ سبھی حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں. میلاد بڑا ضروری ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مگر میلاد کے معنی، اب میلاد تو ولادت تو ہو گئی، ولادت کے بعد میں کیا؟ دور حاضر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے خان صاحب نے ایک کیا تھا وہ ڈی ڈی اردو کا انٹرویو، مطلب یعنی انٹرویو کیا، ہم فقیر انسان کیا انٹرویو دیں گے، یہ تو اروند کیجریوال کا کام ہے. خان صاحب نے طے کروایا تھا، کچھ باتیں کر لی ان سے، تو میں نے یہی کہا ان سے کہ آج چاہے سیاسی ہو، چاہے اقتصادی ہو، چاہے معاشرتی ہو، کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، اگر حل ہو جاتا ہے تو وقتی طور پر، اگر اس کا دائمی اور مستقل حل چاہیے تو سیرت نبوی ہی میں ملے گا. کیونکہ میرے سرکار کے نصاحے جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہیں، وہ ہمیشہ ایکٹیویٹ ہے، وہ ہمیشہ ایکٹیویٹ ہے. لہذا اسی کی روشنی میں آج جو ہے کہ ہم گروہ میں ہر سال یہی پکارتا رہا ہوں، آپ سنتے بھی رہے ہوں گے اور بعد میں بھول بھی جاتے ہوں گے. اللہ اول تو مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، بھلے آپ کو بعد میں دے، مگر پہلے آپ کو یاد رکھنے کی توفیق دے کہ آج ہم گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، کہیں سنی ہے، کہیں شیعہ ہے. تو کسی کو ہم نے کہہ دیا وہ 2.4 کیا بنا، کسی کو ہم نے یہ کہہ دیا، کسی کو دیوبندی کہہ دیا. اب اس پر کم رہ گیا کہ سنیت کے اندر ہی بریلوی اور کچھوچوی بھی ہو گئے. فکر نہ کریے، جناگڑھ بھی ابھر رہے ہیں. اچھا، میں علماء سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں 72 فرقے ہوں گے، بتائیے کون سی حدیث میں ہے؟ اللہ اکبر. آئی چیلنج ٹو علماء، کون سی حدیث میں ہے؟ یہ صرف حدیث کیا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لیے ہے؟ عرب میں جائے 2 ہی فرقے ہیں، سنی شیعہ. سعودی میں جائے سنی شیعہ، امریکہ میں جائے سنی شیعہ، افریقہ میں جائے سنی شیعہ، آسٹریلیا میں جائے سنی شیعہ. یہ انڈیا پاکستان میں ہی 72 فرقے ہونے والے ہیں. یہ من گھڑت بات ہے، معاذ اللہ، حدیث کی گستاخی نہ کریں. یہ من گھڑت بات ہے کہ اگر میرے خیال میں کوئی آ گیا اور میں نے اپنی کوئی تنظیم شروع کر دی اور لوگوں نے تنقید کی تو میں نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ میرا اپنا ایک مسلک ہے، نیا مسلک شروع. اس طرح فرقہ ہو گئے. اب یہ 1.5 اینٹ کی مسجدوں میں بٹ گئے. چلو بھائی بٹ گئے، ٹھیک ہے، مگر سنی بھلا کریں گے کس کا؟ سنیوں کا. دیوبندی بھلا کریں گے کس کا؟ 11ویں شریف کی نیاز تو نہیں کریں گے وہ، ان کا. شیعہ بھلا کریں گے کس کا؟ ان کا. مگر شیعہ بننے سے پہلے کیا ہوگا؟ مسلمان. سنی بننے سے پہلے کیا ہوگا؟ مسلمان. دیوبندی بننے سے پہلے کیا ہوگا؟ مسلمان. تو آپ کے الگ الگ فرقے میں اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قوم کے لیے، دین کے لیے اور آپ کے اپنے ملک کے لیے کیا ہے؟ ایک طرف ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اب آسمان سے کوئی رسہ تو آ نہیں رہا ہے، ناڑا تو نہیں آ رہا، وہ ہے کہاں پکڑو؟ ارے نادانو، اللہ تمہیں حیثیت اور توفیق دے تو مدینۃ المنورہ چلے جاؤ، ورنہ مدینۃ المنورہ کے رخ پہ کھڑے رہ جاؤ. یہ اللہ کی رسی ہے،
سبحان اللہ. اور اس کی ڈوریں یہ علماء کرام اور یہ آل رسول ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. یہ سلاسل قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، اشرفیہ، وارثیہ، نظامیہ، صابریہ، نیازیہ، یہ سب جو ہے یہ اللہ کی رسی کی الگ الگ ڈوریں ہیں. جس کے ہاتھ میں جو آ گیا وہ بنیادی طور پر اسی رسی سے منسلک ہے. اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو. اب میرا نبی رحمت للعالمین ہے. یہ کئی بار علماء سے سنا ہوگا. رحمت للمسلمین نہیں ہے، رحمت للمومنین نہیں ہے، رحمت سنی نہیں ہے، رحمت وہابی نہیں ہے، رحمت شیعہ نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے نبی، ہم نے تم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. شرم آنی چاہیے ہمیں، شرم. آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، حدیث نہیں، میں باوثوق طریقے سے کہتا ہوں، صحیح ستہ کی حدیث ترمذی شریف کی ہے. مولانا صاحب توجہ چاہوں گا. ابلیس مردود راندہ بارگاہ خداوندی، اظہار نبوت کے پہلے جب بھی وہ آتا اور لوگ اس پر لعنت و ملامت اللہ کے نام سے کرتے، وہ جل کر آگ ہو جاتا تھا. آگ تو ہو ہی جاتا تھا، اس کے جسم کے اندر ایسی جلن پیدا ہو جاتی تھی جس کی وہ تاب نہیں لا سکتا تھا، ناقابل برداشت. بارگاہ رسالت میں ابلیس حاضر ہو رہا ہے. یا رسول اللہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ تمام عالمین جتنے ہیں اس میں میں بھی تو کہیں نہ کہیں ہوں. آپ کی رحمت میں میرا کیا حصہ ہے؟ کتاب اٹھا کر آپ دیکھیے گا ترمذی شریف کی، جو صحیح ستہ کا ایک حصہ ہے. صحیح ستہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، 7 احادیث مستند کا مجموعہ ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، بیہقی، ابن ماجہ، ابن داؤد، مشکات، یہ کل ملا کے صحیح ستہ بنتی ہے. لہذا ترمذی کی حدیث ہے، آپ کی رحمت میں میرا کیا حق. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ عجیب کشمکش ہے مالک و مولا، جس کو تو نے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا اور ایک طرف مجھے رحمت للعالمین بنا دیا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بھی تیری مخلوق میں ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی عالم ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی دنیا ہے، کیا دوں اسے. رحمت خداوندی کا اشارہ ہو رہا ہے نبی کے لیے. اے قاسم، قاسم بمانے تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، ہم نے تمہیں برکتیں عطا کی، فضیلتیں عطا کی، رحمتیں عطا کی، اکرامات عطا کیے، انعامات عطا کیے، سب کچھ ہم نے عطا کیا. آپ اسے تقسیم کریں. اب آپ کے سامنے کون ہے یہ نہ دیکھیں، یہ آپ کی شان کے سایہ شان نہیں ہے. ابلیس سے فرماتے ہیں کہ جب بھی تو کسی بشر کے سامنے آئے گا، بالخصوص کسی مومن کے سامنے، اور وہ لاہور پڑے گا تو تو جل جائے گا ضرور، مگر آج کے بعد تیرے جسم میں جلن نہیں ہوگی. یہ ہمارے لیے عبرت کی بات نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے کہ ابلیس تو اپنی جولی بھر کے چلا گیا اور ہماری جولی میں 626، یا ہم ٹکڑے ٹکڑے میں پھنس گئے. میرا نبی نوع انسانی کا نبی، مسلمانوں کی رہنمائی کر رہا ہے، سنیوں کی رہنمائی کر رہا ہے، شیعوں کی رہنمائی کر رہا ہے، تمام انسانوں کی رہنمائی کر رہا ہے. اب جس نے ان کی رہنمائی پر پیروی کی وہ کیا کہلایا؟ مسلمان. اور جس کے سمجھ میں رہنمائی نہیں آئی وہ دائرہ اسلامی سے خارج ہوا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کی ان پر ٹھیکے داری ہے
بلکہ چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں، چاہے جین ہوں، چاہے سکھ ہو، سبھی پر جو پیروی کرے یا نہ کرے، میرے نبی کی رحمت پر سب کا برابر کا حق ہے۔ مسلمانوں کی ٹھیکیداری نہیں ہے، مسلمان تو اس کے پاسبان اور چوکیدار ہیں کہ وہ تبلیغ کرے اور جگہ جگہ پر میرے نبی کی رحمت کا مزدہ سنائے اور اولیاء کاملین اور پیران اعظام کے وسائل اور وساطت سے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر کرے تاکہ وہاں سے فیض یاب ہو۔ تو آج میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ذکر رسول تو بے شک اللہ ہمیں توفیق دے تو ہمیشہ جاری و ساری رکھیں، اور ذکر رسول کے اہتمام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا دن میں 5 بار اور اذان میں 2 بار ملا کے 10 بار ذکر رسول ہو گیا۔ آپ مسجد کی طرف چلے نماز کی غرض سے، لہذا یہ بھی ذکر رسول ہے، کیونکہ رسول نے آپ کو مسجد کا راستہ دکھایا، آپ نے اللہ کو یاد کیا، کہاں پہچانتے تھے اللہ کو آپ؟ یہ رسول ہی ہیں جو ہمیں پتہ بتا رہے ہیں الوہیت کا، وحدانیت کا، معبودیت کا، تب جا کے ہم نے پہچانا۔ اگر ہم نے اللہ کہہ دیا، یہ اللہ لفظ ہمیں کس نے دیا؟ رسول اللہ نے دیا۔ ہم نے اللہ کہہ دیا، یہ بھی ذکر رسول ہوا۔ مطلب یہ ثابت ہوا کہ اگر صرف اللہ کہا تو ذکر اللہ نہیں ہوا، مگر رسول اللہ کہا تو ذکر رسول اور ذکر اللہ بھی ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام درود